کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کے خیر مقدم ہے ایپیسوڈ نمبر 27 میں، یعنی پارہ نمبر 27 کی تفسیر میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے، جو ہم نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا ہے، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی بنایا ہے، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ الطور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ یہاں پر 5 قسمیں ہیں۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئی کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی، بیت معمور بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ 5 قسمیں اپنے بعد آنے والی چیز تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کی دلالت کرتی ہے اور ان چیزوں کی دلیل پیش کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے، تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کے رہیں گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نعیم۔ جیسا گزشتہ آیات میں مجرمین کا ذکر تھا، یہاں متقین کا ذکر ہے کہ متقین باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ان انعامات میں جو خدا نے انہیں دیے ہوں گے، ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گا۔ حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوگی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح فرمائیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے کہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے؟ نبوت الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کے خواہش کے تابع ہو سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے۔ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے، تو آپ خود کو مشغول کر لیں۔ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1 کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ نمبر 3 ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت۔ یہاں پر یہ سورہ طور مکمل ہوتی ہے، پھر سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔
اس صورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی النجم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اصلی شکل میں آئیے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت پر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، کہ مشرکین نے 3 بت لات، عزا اور منات اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لات، منات اور عزا تم نے خدا بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے خود رکھے ہیں۔ کافر لوگ اپنے خیالات و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے اور ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی۔ اس آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یا اس کو کچھ عار دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت میں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت سجدہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ تمام لوگ سجدہ کریں۔ آیت سجدہ عربی میں پڑھنے اور سننے والے پر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ النجم پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ مجمع میں علی الاعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ اب سورہ نجم کے بعد سورۃ القمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ قمر، چاند کے پھٹ جانے کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ کہاں پڑھ لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور اپنی ضد اور کفر پر قائم رہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 950 سال اس تکلیف میں گزارے اور بالآخر اللہ سے مدد مانگی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے اور بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ آسان ہونے کا مطلب ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ اس میں آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور ناصح ہونے کی ہے، قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارع، عقائد و احکامات کی ہے۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آسان ہے، عقائد و احکامات کی حیثیت سے آسان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہے، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو۔
اللہ ارشاد فرماتے کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہاں سے لے کر یعنی اگلے رکوع تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہاں سے لے کر یعنی سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہے، اس کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا ہے الرحمن۔ لفظ رحمان سے سورت کے آغاز کیوں کیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ مشہور نہیں تھا، معروف نہیں تھا۔ بدور ضد بھی وہ کہا کرتے تھے کہ مر رحمان، نعوذ باللہ کہ رحمان کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ جو سکھایا ہے اس کا ذکر تو ہے، اور جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی تعلیم ہر کسی کو دینی ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں مختلف قسم کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے نعمتیں یاد دلائی ہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس آیت اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس آیت میں دوہرا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائیں گی۔ وجہ ربک سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ پہلے تذکرہ زمین کا تھا اس لیے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انس اگر تم آسمان اور زمین کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں تو تم کیسے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ اور عذاب سے اگر کہیں بھاگنا چاہے تو بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد سورت کے آخر تک اہل ایمان جنوں اور انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت اور جنت کے انعامات، باغات اور چشموں کا ذکر کیا، جنت کے حوروں کو ذکر کیا، پھر ان حوروں کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ مومنین کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو جائے اور دنیا کی گندی چیزوں سے بچ جائے اور آخرت کی پاک صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کے لیے کوشش کرنے کی توفیق مرمت فرمائے۔ اس کے بعد میں سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ واقعہ اس کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اسی سورت کا نام بھی اس لیے سورہ واقعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت آئیں گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ سچی بات ہے، کفار کو جھکا کے رکھ دیں گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوں گی جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوں گی جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے مذکورہ تینوں جماعتوں کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگے ہوئے ہوگے، شراب و غلمان، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کیا جائے گا۔
اللہ پھر اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں، یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 4 عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تخلیق انسانی، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تخلیق انسانی، سوال کیا جا رہا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے، جو نطفے سے انسان بنتا ہے، یا یہ تم انسان پیدا کرتے ہو یا اللہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے ظاہر سے جواب یہ ہے کہ اللہ آپ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا اللہ اگاتے ہیں؟ ہمارا جواب ہے کہ اللہ آپ اگاتے ہیں۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں یہ جو بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم یعنی اللہ اتارتے ہیں؟ ہمارا جواب ہے کہ اللہ آپ اتارتے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں آگ کی نعمت، اچھا یہ بتاؤ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ ہمارا جواب ہے اے اللہ آپ اگاتے ہیں، اسی لیے کہ ہم تمام کے قادر اور رازق آپ ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ان آیات میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہیں اور بغیر کسی کمی بیشی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام دیا گیا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ زندگی اور حیات ان کے قبضے میں۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے مگر تمہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس سورہ واقعہ مکمل ہونے کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام حدید رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہے۔ اول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر حقیقی کا معنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائیں گی وہ اس وقت بھی موجود رہیں گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مال جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وہ صحابہ اکرام جو سابقین ہیں یعنی وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد و انفاق کیا، ان صحابہ اکرام سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ البتہ جنتی ہونے میں اور صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ پھر مومنین کا ذکر فرمایا کہ جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پل صراط کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور تلاش کرو، لیکن ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائیں گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوں گی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کو معجزات یعنی کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یعنی اعتدال پر قائم رہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کا استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کی رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد ويهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔